أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، متفق علیہ۔ یہ جو حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے معجزہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس معجزے کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے دار الاسباب۔ سب اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ جو بارش ہے نا، یہ بادل میں سے آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ میں دکان پہ بیٹھتا ہوں تو پیسے آتے ہیں۔ دینے والی ذات اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا یوں ہے، اسے ڈیزائن یوں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے پیچھے جیسے چھپے ہوئے ہوں۔ وہ ایک ہی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، سامنے اللہ نے اسباب کھڑے کر دیے۔ اب ہمیں اسباب کا محتاج بنایا اللہ نے، لیکن اللہ رب العالمین کبھی بھی اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ہمیں پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا پڑے گا، بھوک مٹانے کے لیے کھانا پڑے گا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین چاہیں تو پانی کے بغیر پیاس بجھا دیں، چاہیں تو کھانے کے بغیر بھوک مٹا دیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ عملی طور پہ تم دیکھ لو کہ کرنے والا رب ہے، حقیقت بتانے کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کے بھی کر دیتے۔ دنیا کی ایک جو سائنس ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ پاک کچھ اور کر دیتے۔ اگر اسباب سے ہٹی ہوئی چیز اللہ رب العالمین کر دیں تو اس کو ہم خرق عادت بولتے ہیں علمی زبان میں، سادہ زبان میں یوں کہ اللہ پاک کبھی عجیب کام بھی ظاہر فرما دیتے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتا ہے کہ یہ ہوا کیسے، یہ ہو تو نہیں سکتا تھا۔ یہ عجیب سے کام اللہ کے پیاروں کے ہاتھ پہ بھی یاد رکھیں ظاہر ہوتے ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے پیاروں کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔
اگر اللہ کے پیاروں کے ہاتھ پہ یہ عجیب چیزیں ظاہر ہوں تو دیکھا جائے گا وہ نیک ہستی کوئی نبی ہے یا امتی ہے۔ اگر وہ ہستی پیغمبر ہیں تو اس کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جن کے ہاتھ پہ ہوا، اگر وہ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، جن کے ہاتھ پہ یہ کام ظاہر ہوا تو اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ یہی رک کے ایک بات عرض کروں کہ ہمارے خصوصاً جب سے یہ سوشل میڈیا آیا، معجزہ کا لفظ بہت غلط استعمال ہونے لگا۔ کوئی تھوڑی سی عجیب بات ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی، لکھ دیا جاتا ہے جی اللہ کا معجزہ ہے جی، وہ دیکھو جی اللہ کا معجزہ جی۔ حالانکہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نہیں، نبی کا کہلاتا ہے جن کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا۔ کبھی کوئی اور عام کسی آدمی سے، میرے جیسے سے، آپ جیسے کسی بھائی سے کوئی بظاہر عجیب سی چیز لگے تو اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے جی معجزہ ہو گیا۔ غلط بات ہے بھائی، معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ معجزہ صرف اور صرف نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جہالت اور غلط ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر عجیب کام کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو معجزہ، کرنے والی ذات وہ بھی اللہ کی، جن کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا وہ نبی، اور جو کام ہوا معجزہ۔ اگر کسی نیک ہستی کے ہاتھ پہ کوئی چیز ظاہر ہو اور وہ نبی نہ ہوں، امتی ہوں، ایمان والے ہوں، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ کرامت، اور یہ بھی اللہ پاک کے حکم سے امتیوں کے ہاتھ پہ بھی کرامت کا ظاہر ہونا کوئی عجیب بات نہیں، اس امت میں بار بار ہوتا ہے یہ۔ اور اگر ایسی کوئی بات کسی غیر مسلم کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، عجیب سی بات، تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ عجیب لگ رہا ہوگا کہ معجزہ اور کرامت تو سنیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم کے ہاتھ پہ بھی عجیب چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں؟ جی اللہ پاک چاہیں تو اللہ ظاہر فرما سکتے ہیں۔ پہلے تھوڑا اسی بات کو واضح کر لیں، ہم سب جانتے ہیں کہ دجال وہ بے ایمان اور کافر اور یہودی ہوگا، ہرگز مسلمان نہیں۔ لیکن دجال کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ زمین کو حکم دے گا کہ زلزلہ برپا کر، بڑا شدید زلزلہ آئے گا، تباہی مچا کے رکھ دے گا۔ دیکھیں میں کہوں زمین کو زلزلے کا، آپ کہیں کوئی نہیں آنا، لگے رہیں، نہیں آئے گا۔ دجال کے کہنے پہ آئے گا، تو یہ خلاف معمول کام ہے، عجیب بات ہے، لیکن بدبخت کے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اچھا پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں اللہ کی ہزار حکمتیں ہوتی ہیں، ایمان والوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے، ایمان والوں کی آزمائش بھی۔ اور دجال ہی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً بارش برسے گی۔ زمین کو حکم دے گا سبزہ اگا، فوراً اگے گا سبزہ۔
ایک علاقے میں آسمان کو حکم دے گا یہاں بارش نہ برسے، آج کے بعد نہیں برسے گی۔ زمین کو حکم دے گا کہ یہاں سبزہ نہ اگے، نہیں اگے گا۔ عجیب بات تو ہے نا، کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہی ہے؟ کافر کے، دجال کے ہاتھ پہ۔ میں نے چند باتیں عرض کی ہیں بہت زیادہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک کافر تھا، ابن صیاد، بخاری شریف مسلم شریف میں اس کا بڑا ذکر ہے۔ ابن صیاد، صاف نام تھا، ابن صیاد کہلاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ کوئی اس کے پاس شیطانی قسم کے اثرات ہیں۔ آپ اس سے ملنے گئے، وہ مدینہ میں ہی تھا، آپ کی ملاقات ہوئی اس سے۔ آپ علیہ السلام کی بہت ساری باتوں میں سے ایک ہی عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انی اخبی لک خبیئہ، اے ابن صیاد میں کوئی بات دل میں چپکے چپکے کہتا ہوں، آپ بتانا کہ وہ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ دخان کی آیات پڑھی جس میں آتا ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین، یوم تأتی السماء بدخان مبین، دل ہی دل میں پڑھی۔ اور اس کافر نے پوری بات تو نہیں وہ بتا سکا، لیکن کچھ ایسا عجیب اللہ نے اس کے ساتھ رکھا تھا کہ کہنے لگا هو الدخ، هو الدخ، دخان مبین کے لفظ ہے نا، هو الدخ، کچھ دھواں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو بے ایمان لوگوں کو بھی ان سے بھی کوئی عجیب بات ظاہر ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر عجیب بات ظاہر ہونے سے کوئی بے ایمان اللہ کا ولی نہیں کہلائے گا۔ ہم یہی کہیں گے کہ یہ عجیب بات بھی اللہ ہی کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے، یہ اسباب سے ہٹ کے ظاہر کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس بدبخت کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی تو اس کی بدبختی میں اضافہ کرنے کے لیے اور ہماری آزمائش کے لیے۔ اس کی بدبختی میں کیوں اضافہ؟ کچھ لوگ برائیوں میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو اور آگے جانے دو، اتنے بڑھ جاتے ہیں۔ غلطی ہو جانا انسانی زندگی کا حصہ ہے، کبھی یہ ہو گئی، کبھی وہ ہو گئی، کبھی وہ ہو گئی، ہو جاتی ہے۔ غلطی ہو اور بندہ محسوس ہی نہ کرے یار میں نے غلط کی ہے، اللہ سے معافی نہ مانگے، الٹا خوش ہو میں نے غلط کی ہے، میں بڑی شے ہوں، باشو میں نے اس کی جیب کاٹ لی، میں بڑا ذہین آدمی ہوں، میں بڑا کاریگر ہوں، میں بڑے صلاحیت والا ہوں، میں نے چند جھوٹ بولے 4 لاکھ روپیہ نکلوا لیا اس سے، اب وہ پھرتا ہے پیچھے پیچھے، میں بڑی چیز ہوں۔ جو آدمی اپنی برائی پہ خوش ہو رہا ہے، فخر کر رہا ہے، یہ تو سیدھا بدبختی کی طرف جا رہا ہے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن گناہ پہ خوش ہونا، گناہ پہ فخر کرنا، اسے اپنا ٹیلنٹ سمجھنا، یہ بہت سخت غلط ہے، اور ایسے لوگوں کو گمراہی میں کبھی کبھی اور بڑھا دیا جاتا ہے، اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بہت سارے معجزات دکھائے۔ حضور کا معجزات دکھانا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے خاص تعلق کا اظہار ہے، اور کسی برے کے ہاتھ پہ اگر چیز ظاہر ہوتی ہے تو اسے ارہاس کہتے ہیں، کہ اسے اور آگے بڑھانے کے لیے
اور آگے بڑھانے کے لیے، اور ہمارے لیے وہ آزمائش۔ پھر حق اور باطل کا کیسے پتہ چلے گا، کون سچا کون جھوٹا؟ حق اور باطل کا پتہ چلے گا کہ اس آدمی کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی ذات سے تعلق کتنا ہے۔ کوئی نیک ہستی ہے، اللہ والے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال نیک ہیں، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ عجیب چیز ظاہر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے محبت کی علامت ہے۔ اور اگر بدبخت آدمی ہے، برائیوں میں لگا ہوا ہے، عقیدے غلط ہیں، زبان غلط استعمال کرتا ہے، ہر کام ہی الٹا ہے، اس پہ ظاہر ہو رہا ہے، تو یوں سمجھیں کہ اللہ پاک اپنے دربار سے اور دھکا دینے کے لیے اس کو کر رہے ہیں۔ اولیاء کرام سے کرامات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، کرامات بہت ساری کرامات صحابہ کرام کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئی۔ آپ جانتے ہیں نا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا، خط اور دریا کو، وہ ایسا چلا کہ آج تک خشک نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے نبی نہیں، امتی ہیں، کسی امتی کے ہاتھ پہ عجیب و غریب چیز ظاہر ہونا، اگر وہ قرآن و سنت کا پابند ہے، عقیدے کا ٹھیک ہے، تو یہ چیز ظاہر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا پیار اس کے ساتھ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں خطبہ دے رہے، ہزاروں میل دور حضرت ساریہ کا لشکر ہے، اچانک اللہ نے وہ منظر سامنے کر دیا، ہزاروں میل دور کا۔ یہاں سے عمر بن خطاب نے اپنے بیان کے دوران فرمایا، یا ساریہ الجبل الجبل، ساریہ پہاڑ 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 کی طرف دیکھو۔ اللہ نے وہ ان کو دکھا بھی دیا، ان کا کہا ہوا ساریہ تک پہنچا بھی دیا۔ وہ اس طرف دشمن سے لڑ رہے تھے، پیچھے سے آنے والے کی طرف توجہ نہیں تھی۔ عمر بن خطاب نبی نہیں ہے رضی اللہ تعالی، لیکن اللہ رب العالمین کا خاص پیار ان کے ساتھ تھا، تو اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کیا۔ اور تابعین میں اور بعد میں سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو کرامات اولیاء بھی اپنی جگہ برحق ہیں، عقائد اسلام کی مرکزی کتابوں میں سے حق لکھا گیا، اور حدیث میں مذکور ہیں، قرآن پاک میں مذکور ہیں، قرآن پاک میں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ایک صاحب علم عالم دین کا تذکرہ ہے، اللہ پاک خود اس کی کرامت بیان فرما رہے ہیں۔ تو اگر پیغمبر کے ہاتھ پہ ایسی چیز ظاہر ہو تو معجزہ کہیں گے، غیر نبی سے ایسی چیز ظاہر ہو کبھی بھی معجزے کا لفظ نہیں بولنا، کرامت۔ اور اگر وہ کوئی برا شخص ہے تو ارہاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار اتنا تھا کہ بے شمار موقعوں پہ وہ ظاہر ہوا۔ یہاں جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں مذکور ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرمایا کرتے تھے، خود فرماتے تھے کہ جب ہم غار ثور میں تھے نا، غار ثور میں ہجرت کی رات، سبحان اللہ، یہ عظمت اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی۔ یقین کیجیے ایسا کمال کا موقع یہ کسی اور کے مقدر میں نہیں آیا۔ ہر لمحہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں اپنی جان کا خطرہ،
اور ساتھ اپنی بیٹی کے ذمے لگا کے آئے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے آدھی رات کو ہمارے لیے کھانا لے کے آنا ہے، ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، اور آپ نے سارے دن کی خیر خبر بھی آ کے سنانی ہے۔ اب ہم نکلتے ہیں حرم سے تو گاڑیوں پہ بیٹھ کے وہاں تک جاتے ہیں، ہم سے تو ہموار زمین پہ چل کے پہاڑ تک نہیں جایا جاتا، اور پھر پہاڑ کے اوپر اللہ اکبر، بڑا مشقت والا کام، جبکہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ سیڑھیاں بھی بن گئی ہیں۔ اس وقت تو ایسا تھا اس پہاڑ پہ چڑھتا ہی کوئی نہیں تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں اس پہاڑ پہ، اور نبی علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا لیا، حضور یہ پتھر پھسلنے والے ہیں، چبھنے والے ہیں، آپ کو نقصان نہ پہنچے، آپ علیہ السلام کو اٹھا کے اوپر چلے گئے۔ اور وہ غار ثور وہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہم تھے اور دشمن تلاش کرتے کرتے اس غار کے منہ کے سامنے آ کے پہنچ گیا۔ اب 100% سے بھی کوئی اوپر اگر درجہ ہو تو 100% یقین ہے کہ اب بچنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم مکہ شہر سے نکلے، اب کوئی نکلا ہے یہاں سے، پتہ نہیں اس طرف گیا ہوگا، اس طرف گیا ہوگا، پتہ نہیں کس طرف نکلا ہے۔ انہوں نے مکہ سے صحیح سمت کا تعین کر لیا، کھوجی ساتھ تھے، صحیح سمت کا تعین کیا، راستے میں نشان ہائے قدم ان سے گم نہیں ہوئے، سیدھے پہاڑ کے نیچے پہنچ گئے، اور پھر اسی پہاڑ کو پہچان لیا، اسی پہ ہیں، چلتے 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 اوپر چوٹی پہ آ گئے۔ اب جو اتنی مشقت سے پہنچے ہیں تو کیا خیال ہے کوئی کسر چھوڑیں گے تلاش کرنے میں؟ اور پھر وہ نشان ہائے قدم کو لے کے غار کے منہ کے اوپر آ گئے ہیں، پہنچ گئے۔ اب بھی کوئی بچنے کی صورت ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور غار ہے اس طرح، ایسے نیچے اتر کے آتے ہیں۔ یہاں حضرات بیٹھے ہیں، یہاں لفظ لکھے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ جب میں نے اوپر دیکھا نا تو مجھے مشرکوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم نظر الى قدمي لابصرنا، یہ گزر رہے ہیں، ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، کسی نے صرف اپنے قدموں کو ہی دیکھ لیا نا، ایسے نظر پڑ گئی، ہم سامنے نظر آ جائیں گے۔ ڈھونڈتے ہوئے تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے نا، خالی ایسے ہی نیچے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور کا معجزہ دیکھیں، کوئی جتنا بھی مضبوط ہوتا کہتا یار اب تو پھنس گئے، اب نہیں بچتے، اب مشکل آ گئی، نہیں نہیں، جب یہ بات انہوں نے کی، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، آوازیں بھی سن رہے ہیں، فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر آپ کیا سمجھتے ہو، ان دو کو پکڑ لیں گے جن کا تیسرا اللہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہو کیسے سکتا ہے یہ، ان دو کو پکڑ لیں گے جن کا تیسرا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر آگے آپ سارا جانتے ہیں کہ وہ نظریں پھر گئی اور کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، واپس چلے گئے۔ اور اللہ نے ٹالا کس طرح، وہ پوری طاقت کے ساتھ، بڑی تعداد لائے تھے، بڑے اسلحے کے ساتھ،
اور ان دونوں ہستیوں کے قتل کرنے کے اوپر بہت بڑا انعام لگ چکا تھا، دیکھتے ہی کسی نے نہیں چھوڑنا تھا، پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اسلحے سمیت آئے تھے۔ تو وہاں حضور نے اللہ کی ذات پہ اعتبار دکھایا، اور اللہ نے ٹالا کیسے؟ بہت بڑے لشکر آگے کھڑے کیے، بہت بڑی طاقتور مخلوق لائی، کوئی نہیں۔ اس مخلوق کو رب لایا حضور کی حفاظت کے لیے، کہ جس کے بارے میں خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگ گھر تو بناتے ہیں، ہر مخلوق اپنا گھر گھونسلہ بناتی ہے، فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کائنات میں سب سے زیادہ کمزور ترین گھر کس کا؟ مکڑی کا۔ اللہ خود فرما رہے کائنات کی سب سے کمزور ترین چیز کو لا کے اللہ نے دشمن کے لشکروں کو ناکام کر دیا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ اللہ پاک چاہتے تو جبریل کھڑا کر دیتے، جبریل نے اسرائیل کو کھڑا کر دے، جو آتا دوسرا سانس نہ آتا اس کا، پچھلوں کو لاشیں بھی ڈھونڈنے میں دن لگ جاتے۔ اللہ کر سکتے ہیں نا، لیکن طاقتور نہیں۔ اللہ نے دکھایا میں ہر چیز پہ قادر ہوں، طاقتوں کو چاہوں تو مکڑی کے جالوں سے میں ناکام کر دوں۔ اور اللہ ہر دور میں اہل ایمان کی مدد کے لیے، اپنے پیاروں کی مدد کے لیے مکڑی کے جالے ہی کھڑے کرتا ہے، ہر دور میں۔ بہت بڑی طاقت آتی ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، سامنے کھڑا ہونے والا اتنا کمزور ہے جتنا مکڑی کا جالا ہوتا ہے، لیکن کھڑا اللہ کے سہارے ہے، اللہ اسی کو غالب کر دیتے ہیں، طاقتیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ کوئی حماس اور اسرائیل کا مقابلہ تھا؟ مقابلہ ہے ہی نہیں، ایک دن کا ایک گھنٹے کا نہیں بنتا۔ اور اس وقت اسرائیل میڈیا پہ آ کے ان کے بڑے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں، جنگ ہار رہے ہیں، وہ تو پھر اپنا بھی ساتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں ورنہ ہار چکے ہیں، ہو چکا ہے۔ یہ اتنا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جن کے ساتھ اللہ کھڑا ہے ہم ان میں سے ہیں یا کسی اور میں سے؟ یہ افغانستان میں عجیب سی بات ہے، چند لوگ، پورا ملک نہیں تھا، ایک چھوٹی سی جماعت تھی مجاہدین کی، یہ دینی مدارس کے پڑھے ہوئے طلباء علماء بس۔ اور طالبان کا جو لفظ بھی بولا جاتا ہے افغان طالبان، تو طالبان کا مطلب کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس۔ کون سے؟ دینی مدارس کے۔ تو یہ تھے، نہ اسلحہ بنانا جانتے ہیں، نہ چلانا جانتے ہیں، اور نہ ٹیکنالوجی سے کوئی تعارف ہے، اور نہ ان کے ساتھ روئے زمین پہ کوئی اور ہے۔ روئے زمین پہ ساری کائنات ایک طرف، یہ چند مدرسے کے طالب علم ایک طرف، جنگ جاری رہی، اللہ اکبر، 20 سال اتنی مار پڑی ان کافروں کو کہ جس کا کوئی حساب نہیں، اتنی مار پڑی، آخر بے بسی سے وہ بھاگے۔ اور جب وہ نکلا دشمن تو یوں لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی جنگ دیکھی نہیں، اتنی ترقی، اتنا قوت، اتنی افرادی قوت، اور ماشاءاللہ آگے سے آگے۔ وہ تو کر گئے جو کرنا تھا، سوال یہ ہے کہ ہم انہی کے ہم خیال ہیں یا ان کے الٹ تو نہیں ہیں؟ جن کے ساتھ اللہ کھڑا ہے ہمیں چاہیے ہم اسی سائڈ پہ ہو جائیں، جن کے ساتھ اللہ نظر آ رہا ہے۔ اس دوران بڑے بڑے واقعات پیش آئے تھے افغان جنگ میں۔ برطانیہ کے 2 پائلٹ بچا کے کہیں واپس اپنے ملک گئے، جاتے ہی کلمہ پڑھ لیا،
انہوں نے کہا یار تم تو مسلمان اور اسلام کو مٹانے گئے تھے، تم آ کے مسلمان ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا جو ہم دیکھ کے آئے ہیں وہ کوئی اور ہے، سامنے دیکھا ہم نے۔ ان کے انٹرویو وہیں برطانیہ میں چھپتے رہے۔ کہتے عجیب تھے، ایک بستی تھی وہاں پہ امریکیوں نے برطانیہ والوں کو کمان دی کہ یہ علاقہ آپ کنٹرول کریں۔ پہلے امریکی تھے، اب برطانوی تھے۔ کہتے ہیں برطانویوں کے لیے بظاہر یہ اعزاز کی بات تھی، لیکن وہ ان کو جو کنٹرول دیا جا رہا ہے، دونوں کے چہرے اترے ہوئے، گھبرائے ہوئے، دینے والا بھی لینے والا بھی، امریکی بھی برطانوی بھی۔ وہاں موقع پہ کچھ لوگ جمع تھے تو کسی نے پوچھ لیا بھئی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے یار، بڑی عزت کی بات ہے۔ اس نے کہا خوش نہیں، یہ بات نہ کرو۔ کیوں؟ کہتا ہمارے پاس سیٹلائٹ ہے، ڈرون ہے، اور ہمارے طیاروں پہ بھی کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی سانس لینے والی چیز کیمرے سے چھپی ہوئی ہو، جٹ طیارہ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے کہ یہاں پہ پن پوائنٹ پہ ہم بم گراتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری سیٹلائٹ بتاتی ہے کہ علاقہ کلیئر ہے، بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر ہم ڈرون جب نکلتے ہیں گشت کے لیے، پہلے ڈرون چلاتے ہیں، ڈرون دیکھتا ہے کہ گلی ایک مکان سب خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے گشت کے لیے علاقے میں دہشت قائم رکھنے کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو 8-10 روزانہ مروا کے واپس لاتے ہیں، پتہ نہیں مارتا کون ہے۔ اور کہا کہ ہم اس لیے مسلمان ہوئے، ایک جگہ میں کہا گیا کہ فلاں جگہ مجاہدین نے لڑائی شروع کر دی ہے تو پہنچو فضائیہ لے کے۔ ہم جہاز لے کے آئے، جیسے جہاز لے کے اوپر پہنچے جگہ پہ تو درمیان میں بادل آ گئے۔ کیا دیکھیں کس کا نشانہ لیں؟ نیچے سے آ رہی ہے کہ یار اوپر پھیر رہے ہو، مارو ان کو۔ تو کہتے ہیں کچھ نظر آئے تو تب بادل ہٹے۔ وہ کہتے ہیں کون سے بادل؟ کہ یہ بادل ہے نیچے۔ کہتے ہیں کوئی بادل نہیں، آپ ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کو نشانہ ہی ان سے نہیں لیا جا رہا۔ وہی کہتے ہیں کئی دفعہ ہم نے نشانہ لے کے بٹن دبا رہے ہیں، بٹن دب بھی نہیں رہا، چال ہی نہیں رہا۔ جب وہاں سے ہٹ کے چیک کرتے ہیں تو بہترین کام کر رہا ہے۔ اس طرح کے بڑے واقعات ہوئے۔ اللہ جن کے ساتھ ہے، ہمیں چاہیے ہم اللہ سے مانگیں یا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی ذات تھی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ پکڑے جائیں گے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے ایک اکٹھا لفظ بولا گیا۔ ہم نام لیتے ہیں نا، میں تھا جی، میرے استاد صاحب تھے، میرے بزرگ تھے، تو نام الگ الگ۔ ہمارے نام سے کسی کا نام جڑ بھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن حضور کے نام کے ساتھ جن کا نام جڑ جائے نا، سبحان اللہ، اللہ ایسے جڑنے دیتا ہی نہیں کسی کے ساتھ۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دو میں سے دو۔ کہا جا سکتا تھا کہ ابو بکر اور حضور الگ الگ، اللہ نے جدا نہیں کیا۔ ثانی اثنین، ثانی کا لفظ بھی واحد کے بعد ہوتا ہے، واحد کے بغیر نہیں ہوتا، اور اثنین کا تو مطلب ہی دو ہے، تو دوہرا اللہ نے جوڑا۔ فرمایا اذ ہما فی الغار، اذ ہما، ہما کا لفظ یہ بھی سانجھا لفظ ہے، اکٹھا ہی ہے، یہ ایک ایک کے لیے تو استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ بنا ہی دو کے لیے ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں ہی غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، فرمایا کہ جب
اللہ فرما رہے ہیں جب میرے پیغمبر نے اپنے صحابی سے کہا، صحابہ کرام تو 1.25 لاکھ کے قریب ہیں، لیکن قرآن میں باضابطہ کسی کے لیے صحابی کا لفظ بولا گیا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ایسے نہیں ہو جاتا، لوگ اللہ کی مہربانیاں لینے کے لیے اتنا کچھ کر جاتے ہیں کہ پھر اللہ پاک اپنی مہربانیوں کی انتہا کر دیتا ہے۔ کچھ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اللہ نے جدا نہیں کیا، بس ہمیشہ یوں رہا، اللہ ثالثہما، ابو بکر اور حضور اور تیسرے اللہ۔ وہ مکہ مکرمہ جائیں تو وہاں بھی عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک کا گھر ہے اور اس کے اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور اس طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر۔ حضور کا گھر تو سب جانے والوں نے دیکھا ہوا الحمدللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ باب فہد سے باہر نکلے سامنے فوارے والا ہوٹل ہے، شرکہ مکہ اس کا نام ہے، مکہ ٹاور سے نیچے ساتھ ہی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کا تھا۔ تو یہ 2 گھر ہیں آمنے سامنے اور درمیان میں اللہ، اللہ ثالثہما، اللہ کا گھر ہے درمیان میں۔ مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، ہر چیز بدل گئی، مال اسباب یہاں چھوڑے وہاں چلے گئے، وہاں کیا ہوا؟ یہ مسجد نبوی ہے، ادھر حضور کا گھر ہے، تو اس کے اسی سامنے سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر ہے، آمنے سامنے گھر، درمیان میں اللہ کا گھر۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اللہ نے ایسا جوڑا، بس اللہ ہی تیسرا ہے اور کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اور سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جنہیں لفظوں میں جدا نہیں کرنا چاہتا ان کی قبریں جدا کرے گا اللہ؟ نہیں، اللہ نے قبریں بھی حضور کے ساتھ جوڑ دی۔ تو اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اپنے پیاروں کی پہچان نصیب فرما، ان کی عظمت پہچاننے کی توفیق دے اور ان سے کچھ ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ نہیں دشمن ہم تک نہیں پہنچ سکتا، پہنچا تو کھڑا ہے، بس ایک نظر، غلطی سے پڑی ہوئی نظر بھی قیامت کھڑی کر سکتی ہے۔ حضور پورے یقین سے فرما رہے ہیں، یہ ہے نبوت کا یقین، یہی یقین ہر بندے کو اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں کا یقین۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، اگر یہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر تو یہیں رہ جائیں گے، پھر تو نہیں جاتے، پورے یقین کے ساتھ فرمایا۔ میں نے کہا اللہ کے وعدوں کا یقین بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے وعدہ کیا نا ایمان والوں کو، نیک اعمال والوں کو جنت، جنت بڑی کمال کی، فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی جنت ہے اللہ نے ہم سب کے لیے بنا دی ہے، بن چکی ہے۔ وہ کون سی جنت؟ فرمایا ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، ایسی نعمتیں جنت میں آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کچھ نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ہم نے دیکھی تو ہیں لیکن ہم لے نہیں سکتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے نا مکہ مکرمہ میں تھا، اس بلڈنگ میں، اس ہوٹل میں ایک شاپنگ مال ہے، اس میں گئے، اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا کمال تھا وہاں پہ، ایسی نعمتیں تو ہم نے واللہ العظیم نہیں دیکھی کبھی۔ تو وہ دیکھی تو ہیں پر ہم لے نہیں سکتے، دیکھ ہی سکتے۔ کہنے کا مقصد جو ہمارے پاس ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، جو ہم نے دیکھ رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جہاز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، لوگ صدر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے۔ دیکھا ہوا تو ہم نے بہت زیادہ ہے، ملا ہوا ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے، دیکھا ہوا زیادہ۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے
جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن نعمتوں کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، وہ تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ۔ اچھا دیکھا ہم نے تھوڑا ہوتا ہے، سنا ہوا زیادہ ہوتا ہے۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے جی، وہاں اس طرح ہوتا ہے جی، وہاں اتنا زیادہ امن ہے جی، اتنی سہولیات ہیں، اتنی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اتنے خوبصورت راستے ہوتے ہیں، سنا ہوا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ دیکھا ہوا تھوڑا، سنا ہوا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں آج تک کسی نے دیکھی نہیں، اور کسی کان نے ان کا تذکرہ بھی نہیں سنا۔ ان ٹچ اسے کہتے ہیں، نہ آج تک کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی سنا ہے کسی نے، اسے سرپرائز کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ۔ جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے وہ تھوڑا، جو سنا ہوا ہے زیادہ، اور جو جہاں تک ہمارا تصور جاتا ہے وہ تو اور زیادہ ہے۔ سنا ہوا تو ہم نے نا، کوئی کہتا ہے جی میں فرانس میں تھا تو میں نے یہ دیکھا، کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آئے گا جو کہے کہ میں جناب مریخ پہ تھا تو وہاں پہ یہ تھا، میں پہلے آسمان پہ تھا تو یہ بھی تھا وہاں پہ، وہ تو ادھر ہے ہی نہیں، میں نے تیسرے آسمان پہ یہ دیکھا ہے، وہ مجھے تو آگے کسی نے نہیں بتانا۔ لیکن سوچ ہم سکتے ہیں آسمانوں پہ یہ ہوگا، وہ سوچ ابھی آسمانوں سے بھی اوپر جا سکتی ہے، تو اس میں اور زیادہ وسعت ہے۔ اللہ نے ایسا ان ٹچ، ایسا نیا رکھا ہوا ہے آپ سب کے لیے کہ فرمایا وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، میں نے اپنے پیارے بندوں کے لیے وہ رکھا ہوا ہے جو کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، سوچ سے بھی آگے وہ سب رکھا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین ہونا چاہیے۔ صحابہ کو یقین تھا تو وہ اپنی جانیں مال سب لگا دیتے تھے، انہیں اللہ کی ذات کا، اللہ کے وعدوں کا یقین تھا۔ ایمان نام ہی اس چیز کا، اللہ کے وعدوں کا یقین کا، اس کے بغیر ایمان اپنا کام ہی نہیں کرتا، ایمان اپنا کام نہیں کرتا۔ اب 5 لاکھ کا موبائل لے آئیں، چارجنگ نہ ہو، اس کا کوئی فنکشن بھی کام نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کام ہوگا، وزن ہے جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو ایمان کی چارجنگ سمجھ لیں اللہ کے وعدوں کا یقین ہے، یہ ہے تو ایمان کے سارے فنکشن کام کریں گے۔ ایمان بتائے گا میں کیا چیز ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین، نبی ہر نبی کو ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا بھی اللہ پاک کی طرف سے مجھے پیغام ملا ہے، اپنی قوم کو لو رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ تو ہم تمہیں آزادی دیں گے، ہم تمہیں آزادی، اللہ کا وعدہ ہو گیا۔ یہ سارا دن تیاری ہوئی، رات کو نکل گئے خفیہ چپ کر کے۔ صبح جب فرعونی اٹھے تو ہمارے غلام بنی اسرائیلی، یار وہ ملازم گھر میں کام کرنے آتا تھا، آیا نہیں، ذرا جاؤ پتہ کرو۔ پتہ کیا، وہ کہتے ہیں وہ گھر تو خالی پڑا، بندہ ہی کون نہیں۔ دوسروں نے سب نے پتہ کروایا، سمجھ آئی کہ پوری قوم ہی غائب ہے، کوئی سازش ہو گئی۔ فرعون کو بتایا گیا، فرعون غصے میں آ گیا، اس نے کہا یہ جو موسیٰ ہے نا، یہ ہمارے غلاموں کو لے کے نکل گئے، پیچھے تلاش کرو، نکلو۔ لشکر فوج لے کے بڑے غصے میں نکلے کہ تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، اب نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ تو ہوا کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 آگے دریا، پیچھے فرعون پہنچ گیا، اب نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے، بھاگنے کا رستہ ہی کوئی نہیں، چھپنے کی جگہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن میں ہے کہ قوم نے کہا موسیٰ مروا دیا آپ نے، آپ تو کہہ رہے تھے اللہ پاک آزادی دیں گے، تو موت آ گئی سامنے۔ اگر دریا میں کودیں پھر مرتے ہیں، یہاں ٹھہریں تو پھر مرتے ہیں، دونوں طرف موت ہے اور رستہ ہی کوئی نہیں، ہر طرف سے موت۔ یہ ہم امتیوں کا خیال تھا نا،
نبی نبی ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نبیوں جیسا اللہ کے وعدوں پہ یقین ہونا چاہیے. قرآن پاک میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کی بات سنی، نظر ان کو بھی ہر طرف موت آ رہی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے نا. کل تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم آزادی دیں گے، تمہیں کامیاب کریں گے. لوگوں کی یہ بات سنتے ہی کہ موسیٰ مروا دیا آپ نے، اب تو موت ہی موت ہے. فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں جو آپ کہہ رہے ہو، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ ہمیں نکال لے گا. اللہ ساتھ ہے، وہ اللہ سب کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ یقین تو ہو. اللہ چیک بھی تو کرتے ہیں نا. وزلزلوا، ایک بندہ ایسے جیسے زلزلے میں آ گیا ہو، جھنجھوڑ دیا گیا ہو، یہ حالت ہو، وہاں بھی مضبوط رہے، نہیں نہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے. تو سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے وعدوں کا یقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس حد تک یقین رکھنے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ملاقات کی. یہ کہتے ہیں میں مسلمان نہیں تھا، اہل کتاب میں سے تھا. میں آیا تو میں سوچ کے آیا کہ میں 3 باتیں پوچھوں گا، 3 سوال، اور یہ 3 سوالوں کا جواب ہماری تورات کہتی ہے کہ نبی کے سوا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا. تو جو نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں، میں چیک کروں گا کہ وہ کس حد تک سچا ہے، پھر مانوں گا. کہتے ہیں میں آیا، میں نے آگے صاف صاف عرض کی. میں نے کہا جی میں آپ سے 3 باتیں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں. آپ جواب دیں گے تو ایک ہی مطلب ہے کہ آپ نبی ہیں، اگر نہیں دے سکے تو ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. کا پہلا سوال یہ ہے کہ ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کون سی ظاہر ہوگی؟ ایک یہ سوال. دوسرا وما اول طعام، ما اول طعام اہل الجنہ، جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ کبھی باپ کی طرح، باپ کی شکل کا ہوتا ہے اور کبھی ماں کی شکل کا. تو یہ جو باپ اور ماں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، یہ کیسے بنتی ہے کہ کس وجہ سے باپ کی طرف اور کس وجہ سے ماں کی طرف؟ تورات میں لکھا تھا کہ ان سوالوں کا جواب نبی کے سوا کو نہیں دے سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تینوں سوال سنے تو ارشاد فرمایا اخبرنی بہن جبریل آنفا. یہ پہلے آپ نے سوال کیے ہیں تینوں، جب آپ سوال سے فارغ ہوئے ہیں نا، اس وقت ابھی مجھے جبریل نے آ کے تینوں کے جواب دیے، ابھی تازہ تازہ. جلیبی مزیدار ہوتی ہے لیکن تازی ہو تو کیا بات ہے. ابھی تازہ تازہ علم آیا ہے، ابھی جبریل بتا کے گئے. تو فرمایا کہ پہلا سوال کیا تھا؟ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ظاہر ہوگی؟ فرمایا یہ آگ ہوگی جو مشرق سے اٹھے گی، نکلے گی اور لوگوں کو مغرب کی طرف دوڑائے گی. یہ ہوگی سب سے پہلی نشانی قیامت کی. کہنے لگے جواب تو ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا سوال آپ کا، دوسرا کیا تھا؟ جنتیوں کو سب سے پہلے کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ فرمایا فزیادۃ کبد حوت، مچھلی کی
کلیجی کا اضافی ٹکڑا، جگر کے ساتھ کچھ حصہ اضافی سا اسے لگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلی ڈش یہ کھلائیں گے جنت میں، مچھلی کی کلیجی، مچھلی کا جگر اور اس کا بھی اضافی ٹکڑا، یہ سب سے پہلی چیز ہوگی۔ یہ فرماتے ہیں کہ بالکل ٹھیک جواب ہے آپ کا۔ تیسرا، بچے کی مشابہت کبھی ماں کے ساتھ ہوتی ہے کبھی باپ کے ساتھ، وجہ کیا؟ فرمایا ابھی جبریل نے بتایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا فرمانے کا وقت لاتے ہیں کہ اب کسی نے پیدا ہونا ہے، مراحل شروع ہونے، اگر باپ کا پانی پہلے نکلے تو بچہ شکل و شباہت میں باپ جیسا، ماں کا پہلے نکلے تو ماں جیسا۔ یہ فرمانے لگے آپ کے تینوں جواب بالکل ٹھیک ہیں، فوراً ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بولا جاتا ہے النبی الامی، وہ نبی جنہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، نہ لکھنا سیکھا ہوا ہے نہ پڑھنا سیکھا ہوا ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک لفظ کہیں سے نہیں سیکھا یہ لوگوں میں سے، پر اللہ نے آپ علیہ السلام پہ علم کے دریا بہا دیے، اتنا علم عطا فرمایا۔ یہ بڑا صاحب علم تھے تورات کے، وہ مدینہ میں ٹاپ 10 جو تھے نا علماء یہودیوں کے، بڑے 10 ان میں سے ایک تھے۔ ان کا سوال تھا بڑے صاحب علم کا، آپ نے فرمایا یہ سوالوں کا جواب ابھی جبریل دے کے گیا مجھے، اور وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی ہر ادا ایسی تھی کہ اللہ کا پیار نظر آتا تھا دنیا کو، اللہ پاک ان کے ساتھ معاملہ ہی اور فرماتے ہیں، تو پھر یہ ان کی حیثیت اور ہے، وہ جو عام آدمیوں والی وہ نہیں ہے، صاف نظر آتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی اور سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت پہ پکا یقین نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔